رہی ہے. سینکڑوں ادارے اور گجرات کے اندر مجھ جیسے نہیں بہت سارے بڑے بڑے علماء حضرت کے انڈر میں تیار ہوئے ہیں اور آج بھی وہ دینی خدمات دے رہے ہیں. تو آج ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب اساتذہ کے لیے بھی بڑی سعادت مندی ہے. وہ آپ ان سے بہت ساری ملفوظات اور پرمغز باتیں سماعت کریں گے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ پرسکون اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے مدرسے امام اعظم کا ایک معمول ہے کہ جب کبھی بزم ہوتا ہے اور آنے والے مہمان جو بیان کرتے ہیں وہ آپ سے پھر پیر کے دن جب سلامی ہوتی ہے اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس لیے ابھی حضور مفتی صاحب جو بیان کریں گے آپ کو بغور سماعت کرنا ہے اور پھر آپ سے اساتذہ اپنی کلاس میں پوچھیں گے. اور میں مدرسے امام اعظم ابو حنیفہ کی جانب سے بھی استاد الاساتذہ حافظ احادیث کثیرہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضور والا اس مدرسے کے اندر آپ تشریف لائے. آئیے بلا تاخیر حضور کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مدرسہ امام اعظم، عشق و محبت، عشق و محبت. مدرسہ امام اعظم. قابل صد احترام حضرات سادات اعظام اساتذہ مدرسہ امام اعظم، علماء ذوی الاحترام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اسلام نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام یا ایسی بات جو اچھی ہو، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حضور نے ہم کو نہ بتائی. اور ایسے ہی ہر وہ کام یا ہر وہ بات جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بری ہے، نقصان دہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے ہمیں روکا ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ علمکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراۃ، کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، نعم نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنجی القبلۃ او بالیمین. کہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھا دی، استنجا کا طریقہ بھی سکھایا. ہمیں بتایا اللہ کے رسول نے کہ دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے ہم پاکی حاصل نہ کریں، ٹوائلٹ میں اس کا استعمال نہ کریں. اور ہمیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ہم قبلہ رخ پیشاب پاخانہ نہ کریں، نہ قبلہ کو پیٹ کر کے بیٹھیں، نہ رک کر کے بیٹھیں. یہ ساری باتیں حضور نے ہمیں سکھائی ہیں. اب یہ ساری باتیں سکھائی کہاں جاتی ہیں؟ جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے. بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، مگر ان تمام حدیثوں کی کتابوں سے نچوڑ نکال کر مدرسے کے استاذ آپ کو
ضروریات دین کے نام سے وہ تمام باتیں سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو چیز ہے، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے، آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے ماں باپ کو سلام کریں، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں جب جائیں تو سلام کر کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے جائیں، کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، ٹوائلٹ میں جائیں تو وہ دعا، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، بات چیت کا طریقہ و سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ سکھانا یہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے، اور ان سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنا اور عمل کروانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ استاد ہمیشہ گھر میں ساتھ میں نہیں ہوتے، اور آج ماں باپ اتنے فکر مند نہیں ہیں کہ وہ ہر ٹائم بچوں سے کہے کہ تم نے کیا سیکھا ہے، چلو کھانے سے پہلے وہ دعا ہمیں بھی پڑھاؤ۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہوں گے جو آپ کو کہتے ہوں گے کہ ہمیں وہ دعائیں پڑھاؤ سونے سے پہلے، یا اور دعائیں تم نے سیکھی ہے وہ ہمیں سکھاؤ، آج تم نے کیا پڑھا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، یہاں سیکھنا، وہاں جا کر کے گھر والوں کو سکھانا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر آپ نے یہ شروع کیا تھوڑے دن تک، دسترخوان پہ بیٹھے تو دعا پڑھ لی۔ کل میں لفٹ میں اتر رہا تھا سورت میں، تو دو بچیاں تھیں، مدرسے جا رہی تھی اپنے سنی مدرسے ہی میں، تو بڑی بچی نے چھوٹی بچی سے کہا چل لفٹ والی دعا پڑھ۔ یہ ماحول بنانا ہوگا، یہ دعائیں اور یہ سارے طریقے مدرسے میں صرف پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر لانے کے لیے نہیں سکھائے جاتے، آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ تمام تر برائیوں سے دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں، پریشانیوں سے دور رہیں، اور تمام برکتیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کو ملے، اس لیے آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا جو معمول بتایا وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک زندگی کے ہر قدم پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانی آئی، اس میں کسی تعویذات سے کام نہیں لیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہوئی ہی سے کام لیا۔ جتنی دعائیں حضور نے سکھائی ہیں، ہر موڑ پہ وہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ہر چیز سکھائی جاتی ہے، اس کو آپ ایک میں آپ کو بتاؤں، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی دعا کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اونچا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کتنوں کو یاد ہے؟ اور تھوڑا بلند آواز، بلند ہاتھ کریں، ماشاءاللہ۔ چلیے، اب یہ جو دعا ہے، آج ہر گھر میں ٹوائلٹ ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ ٹوائلٹ سب باہر رہتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سنیچر تک سارے بچے اس کو یاد کر لیں گے۔ اگر ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے یہ دعائیں آپ نے پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے میننگ سے سمجھ جاؤ کہ 1400 سال پہلے نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تمام جناتوں سے اور جناتنیوں سے۔ ٹوائلٹ میں بہت زیادہ جو ہے یہ امکان بڑھ جاتا ہے، اندیشہ ہو جاتا ہے کہ وہاں جنات کا اثر ہو، یہ نہ ہو، بلائیں نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ نہیں کہتے کہ پیشاب کرنے بیٹھا تھا نہیں یہ ہو گیا، ایسا نہیں کہتے کہ وہاں سے دھوجاری ہوئی، وہاں سے پیشاب کرنے بیٹھا تھا تو وہاں سے یہ لگ گیا۔ کہیں بھی بیٹھو پیشاب کرنے کے لیے، اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی جنات، کوئی بلا، کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے کپڑا پہننے کی دعا وہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوہ، اگر اتنی لمبی یاد نہیں ہے
تو کپڑا اتارنے سے پہلے اور بعد میں صرف ایک چیز کی عادت ڈالیں، بسم اللہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب گھٹن کے اوپر سے کپڑا ہٹتا ہے، گھٹنے کے اوپر سے، جادو کے اثر کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے اور بلاؤں کے اثر کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے، اور کپڑا پہننے کے وقت بھی اور اتارنے کے وقت بھی بندہ جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سارے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھیں، سیکھنے کا یہی زمانہ ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑے جو ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ انہیں ٹائم مل جاتا ہے، یہ شوق ہے، یہ ایک جہاد کے برابر ہے جو اس وقت اس عمر میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں کہ وہ ایسا شوق دلاتے ہیں کہ الحمدللہ نوجوان بھی آج اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ مگر سیکھنے کا جو صحیح زمانہ ہے وہ بچپنا ہے۔ اس عمر میں اگر جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا، بعد میں کتنی بھی کوشش کریں وہ اتنا نہیں سیکھ پاتے جو ہم بچپن کے زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں سیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اما پارا آپ کے ختم ہونے تک کم سے کم آپ کو 20 سورتیں یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اساتذہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا، ابھی آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ ناظرہ میں اس وقت تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں جب تک کہ آپ کی زبان نہ ٹوٹ جائے۔ یہ زبان ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو قاعدے میں، قرآنی قاعدہ ہو، رحمانی قاعدہ ہو یا کوئی بھی قاعدہ ہو، اس میں جو مشدد حروف ہوتے ہیں، انا، انا، کنا، ولاکنہ، من یقول وغیرہ، جتنے بھی تشدید والے حروف ہوتے ہیں یا مد والے حروف ہوتے ہیں، ان کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ استاذ کے پاس بیٹھے ہیں، سبق سنا دیا، اب وہ تمام کو 10 مرتبہ اگر روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو مہینے میں آپ قرآن ناظرہ فٹافٹ پڑھتے ہو جائیں گے، زبان ٹوٹ جائے گی، اور آپ کو پورا قرآن ناظرہ پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اصل ہوتا ہے بچے جب قرآن میں آ جاتے ہیں تب بھی انہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ مشدد حروف ہی کی ادائیگی میں ہوتی ہے، اسی کو نہیں پکڑ پاتے، اور اسی کو پکڑنے کے لیے اب اساتذہ کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت ضروری ہے۔ اور جو بچے قرآن میں بھی آ گئے ہیں یا اما پارے میں بھی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ قاعدے کو اپنے سے ہٹائے نہیں، قاعدے سے فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اس قاعدے کو وہ روزانہ جو مشدد حروف ہیں اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، ایک ساتھ ایسے پڑھیں اتنی آواز سے کہ آپ زور سے پڑھیں، سن سکیں۔ جو چیز آہستہ پڑھی جاتی ہے اس میں زبان نہیں ٹوٹتی، زبان اس وقت ٹوٹتی ہے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں تو زبان اس میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو پھر جو پڑھا ہوا ہے وہ یاد رہے گا، اور جب یاد رہتا ہے تو آگے یاد کرنے کا دل کرتا ہے، اور جب یاد نہیں ہوتا تو یاد کرنے کا دل کرتا نہیں۔ اور یاد کب رہے گا؟ اگر آپ جماعت کے حساب سے پڑھتے ہیں، اگر آپ کی جماعتیں ہیں تو اس میں اگر آپ کم سے کم گیرازری کریں گے تو آپ کو آئندہ پڑھنے میں دل لگے گا، اور جتنی گیرازری زیادہ ہوگی اتنی پڑھنے میں سستی ہوگی اور اتنی ہی پڑھنے میں کمزوری ہوگی۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ خود کا ہوشیار ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، آدمی کتنا بھی ہوشیار ہو جائے مگر پھر بھی اساتذہ سے کبھی بھی جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ شرح جامی کے دوران میں نے، اب تو یہ نہیں سمجھ پائیں گے، میں خالی آپ سے کہتا ہوں، 3 دن میری گیرازری ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے وہ کتاب کئی مرتبہ پڑھائی، مگر وہ 3 دن جو بہن کے انتقال کے بر میں گیا تھا بھاؤ نگر، اس 3 دن میں جو گیرازری ہوئی میں نے 5 سے 7 مرتبہ شرح جامی پڑھائی، پھر بھی اس سبق کو میں نہیں سمجھ پایا۔ استادوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو اپنے استاد سے پڑھیں۔ یہاں
آنا جو ہے اسے غنیمت سمجھیں، اور جو پڑھا ہے اسے گھر میں دہرائیں، کوشش کریں. جب تک گھر کا ہوم ورک نہیں ہوگا کبھی بھی آگے کامیابی ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.